قوموں پر نبوت کرنے والا نبی یسایہ۔ بچوں، آج ہم یسایہ نبی کے متعلق سیکھیں گے۔ اسے اپنی نبوت کے آغاز ہی سے بڑے خاص حالات سے دوچار ہونا پڑا۔ اس کی نبوت کا آغاز اس سال ہوا جب عزیہ بادشاہ فوت ہوا۔ تقریباً 740 قبل مسیح کا زمانہ تھا جب یسایہ نے ایک شاندار رویا دیکھی۔ یسایہ کی رویا، تخت شاہی کا جلوہ۔ یسایہ 6 باب 1 سے 8 آیت۔ جس سال میں عزیہ بادشاہ نے وفات پائی، میں نے خداوند کو ایک بڑی بلندی پر اونچے تخت پر بیٹھے دیکھا، اور اس کے لباس کے دامن سے ہیکل معمور ہو گئی۔ اس کے آس پاس سرافیم کھڑے تھے، جن میں سے ہر ایک کے 6 بازو تھے، اور ہر ایک 2 سے اپنا منہ ڈھانپے تھا، اور 2 سے پاؤں اور 2 سے اڑتا تھا۔ اور ایک نے دوسرے کو پکارا اور کہا، قدوس 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 رب الافواج ہے، ساری دنیا اس کے جلال سے معمور ہے۔ اور پکارنے والے کی آواز کے زور سے آستانوں کی بنیادیں ہل گئیں اور مکان دھوئیں سے بھر گیا۔ تب میں بول اٹھا کہ مجھ پر افسوس، میں تو برباد ہوا، کیونکہ میرے ہونٹ ناپاک ہیں اور نجس لب لوگوں میں بستا ہوں، کیونکہ میری آنکھوں نے بادشاہ رب الافواج کو دیکھا۔ اس وقت سرافیم میں سے ایک سلگا ہوا کوئلہ جو اس نے دست پناہ سے مذبح پر سے اٹھا لیا، اپنے ہاتھ میں لے کر اڑتا ہوا میرے پاس آیا، اور اس نے میرے منہ کو چھوا اور کہا، دیکھ، اس نے تیرے لبوں کو چھوا، بس تیری بد کرداری دور ہوئی اور تیرے گناہ کا کفارہ ہو گیا۔ اس وقت میں نے خداوند کی آواز سنی جس نے فرمایا، میں کس کو بھیجوں اور ہماری طرف سے کون جائے گا؟ تب میں نے عرض کی، میں حاضر ہوں، مجھے بھیج۔ بچوں، یسایہ نے خدا کا جاہو جلال دیکھا، مگر اپنے گناہوں پر بھی نظر کی۔ اس نے خداوند کی آواز میں یہ الفاظ سنے، میں کس کو بھیجوں اور ہماری طرف سے کون جائے گا؟ یسایہ نے اس کا کیا جواب دیا؟ اس نے کہا، میں حاضر ہوں، مجھے بھیج۔ تب یسایہ نے اپنی نبوت کا آغاز کر دیا۔ اس نے یوتام، آخز، حزقیہ اور منسی کے دور حکومت میں یہودا کی سلطنت میں 740 قبل مسیح سے 686 قبل مسیح تقریباً 54 سال نبوت کی۔ اسی زمانہ میں آموس نبی اور ہوسے نبی شمالی سلطنت میں، جبکہ میکا نبی جنوبی سلطنت میں نبوت کر رہے تھے۔ بچوں، خدا جب انسان پر ظاہر ہوتا ہے تو اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ خدا نے یسایہ کے کندھوں پر بھاری ذمہ داری ڈالی۔ خدا یسایہ کے ذریعہ کیا کرنا چاہتا تھا؟ یسایہ 49 باب 6 آیت۔ یہ تو ہلکی سی بات ہے کہ تو یعقوب کے قبائل کو برپا کرنے اور محفوظ اسرائیلیوں کو واپس لانے کے لیے میرا خادم ہو، بلکہ میں تجھ کو قوموں کے لیے نور بناؤں گا کہ تجھ سے میری نجات زمین کے کناروں تک پہنچے۔ بچوں، جب یسایہ نے نبوت کی
اس وقت تک اسرائیل ابھی غلامی میں نہیں پھنسا تھا۔ اس کی نبوت کا مقصد محض قوم کی معافی اور بحالی ہی نہیں تھا، خدا کی طرف سے اسرائیل کی غلامی کا اٹل اعلان ہو چکا۔ خدا چاہتا تھا وہ لوگ قید و بند اور غلامی میں جکڑے جائیں، اس کا خوف مانیں، پھر واپس اپنے وطن آباد کیے جائیں اور یسایہ کی نبوت کے مطابق نئے سرے سے تجدید عہد کریں۔ یسایہ کے ذریعہ دی جانے والی پیش بینی میں خدا کی یہ خواہش بھی تھی کہ نجات کی راہیں غیر اقوام پر بھی آسان کی جائیں تاکہ وہ بھی خدا کے منصوبہ نجات سے گناہوں کا چھٹکارا پا سکیں۔ چنانچہ خدا نے دنیا کے نجات دہندہ آنے والے مسیحا اور پھر شہنشاہ کے روپ میں اس کی دوبارہ آمد کے بارے بہت سی باتوں کا اعلان کر دیا۔ یسایہ اس بات سے بھی خوب آگاہ تھا کہ خدا نے اس کی پیدائش سے پہلے ہی اسے اس کام کے لیے منتخب کر کے خاص حکمت سے نوازا۔ یسایہ 49 باب 1 آیت۔ خداوند نے مجھے رحم ہی سے بلایا، بطن مادر ہی سے اس نے میرے نام کا ذکر کیا۔ یسایہ 50 باب 4 آیت۔ خداوند خدا نے مجھ کو شاگرد کی زبان بخشی تاکہ میں جانوں کہ کلام کے وسیلہ سے کس طرح تھکے ماندے کی مدد کروں۔ وہ مجھے ہر صبح جگاتا ہے اور میرا کان لگاتا ہے تاکہ شاگردوں کی طرح سنوں۔ نافرمان باغی لوگوں کو خدا کی گرفت کی تنبیہ کرتے وقت تمام نبیوں کو بہت ہی حوصلہ مندی کی ضرورت ہوتی ہے، مگر یسایہ کو پختہ یقین تھا کہ خدا اس کے ساتھ ہے۔ یسایہ 50 باب 7 آیت۔ پر خداوند خدا میری حمایت کرے گا اور اس لیے میں شرمندہ نہ ہوں گا، اور اسی لیے میں نے اپنا منہ سنگے خارا کی مانند بنایا، اور مجھے یقین ہے کہ میں شرمسار نہ ہوں گا۔ بچوں، خدا یسایہ سے چاہتا تھا کہ سرکش اور ڈھیٹ انسانوں کو ان کے گناہوں سے آگاہ کر دے۔ نشاندہی، لوگ خدا کو چھوڑ بیٹھے تھے۔ یسایہ 1 باب 2 سے 4 آیت۔ سن اے آسمان اور کان لگا اے زمین کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں نے لڑکوں کو پالا اور پوسا، پر انہوں نے مجھ سے سرکشی کی۔ بیل اپنے مالک کو پہچانتا ہے اور گدھا اپنے صاحب کی چرنی کو، لیکن بنی اسرائیل نہیں جانتے، میرے لوگ کچھ نہیں سوچتے۔ خطا کار گروہ، بد کرداری سے لدی ہوئی قوم، بد کرداروں کی نسل، مکار اولاد جنہوں نے خداوند کو ترک کیا، اسرائیل کے قدوس کو حقیر جانا اور گمراہ و برگشتہ ہو گئے۔ خدا نہایت افسردہ تھا کیونکہ بیل اور گدھے تک اپنے مالک کو پہچانتے ہیں، لیکن خدا کے لوگ اپنے خدا سے ترک تعلق کر چکے تھے۔ خدا نے دکھی دل سے پوچھا۔ یسایہ 1 باب 5 سے 8 آیت۔ تم کیوں زیادہ بغاوت کر کے اور مار کھاؤ گے؟ تمام سر بیمار ہے اور دل بالکل سست ہے، تلوے سے لے کر چاندی تک اس میں کہیں صحت نہیں، فقط زخم اور چوٹ اور سڑے ہوئے گاؤں ہی ہیں، جو نہ دبائے گئے، نہ باندھے گئے، نہ تیل سے نرم کیے گئے ہیں۔ تمہارا ملک اجاڑ ہے،
تمہاری بستیاں جل گئیں، پردیسی تمہاری زمین کو تمہارے سامنے نگلتے ہیں، وہ ویران ہے گویا اسے اجنبی لوگوں نے اجاڑا ہے، اور سیون کی بیٹی چھوڑ دی گئی ہے جیسے جھونپڑی پاکستان میں، اور چھپر ککڑی کے کھیت میں، یا اس شہر کی مانند جو محصور ہو گیا ہو۔ اس زمانہ میں یہودا کا بچ رہنے والا واحد شہر یروشلم ہی تھا، جبکہ باقی تمام شہروں کا حال ویران ہے، گویا اسے اجنبی لوگوں نے اجاڑا ہے۔ دراصل خدا ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ یہودا کو مکمل طور پر اجاڑ کر رکھ دے۔ خدا نے یسایہ نبی کے 2 بیٹوں کے ناموں کے ذریعہ آنے والی عدالت کا اعلان کر دیا۔ ایک بیٹے کا نام تھا مہیر شالال ہاشبز، جس کا مطلب ہے اس سے پیشتر کہ یہ لڑکا ابا اور اماں کہنا سیکھے، دمشق کا مال اور سامریا کی لوٹ کو اٹھوا کر شاہ اسور کے حضور لے جائیں گے۔ دوسرے بیٹے کا نام تھا شیار یاشوب، جس کا مطلب ہے ایک بقیہ واپس آئے گا۔ اسور کی طرف سے آنے والی تباہی کی نبوت۔ بچوں، کیا آپ کو یاد ہے شمالی سلطنت کی اسیری سے پہلے کون نبوت کرتا رہا؟ خدا نے اس کے بچوں کے ناموں کو بھی اسیری کا اعلان کرتے وقت استعمال کیا تھا۔ خدا نے یسایہ کی زبانی اسور کی طرف سے حملہ کی پیشگی اطلاع دے دی تھی، اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ تباہی کتنی خوفناک ہوگی۔ یسایہ 10 باب 5 سے 6 آیت۔ اسور یعنی میرے قہر کے عصا پر افسوس، جو لٹھ اس کے ہاتھ میں ہے سو میرے قہر کا ہتھیار ہے۔ میں اسے ایک ریاکار قوم پر بھیجوں گا، اور ان لوگوں کی مخالفت میں جن پر میرا قہر ہے میں اسے حکم قطعی دوں گا کہ مال لوٹے اور غنیمت لے لے، اور ان کو بازاروں کی کیچڑ کی مانند لتاڑے۔ یسایہ 9 باب 18 سے 20 آیت۔ کیونکہ شرارت آگ کی طرح جلاتی ہے، وہ خس و خار کو کھا جاتی ہے، بلکہ وہ جنگل کی گنجان جاڑیوں میں شعلہ زن ہوتی ہے، اور دھوئیں کے بادل میں اوپر کو اڑ جاتی ہے۔ رب الافواج کے قہر سے یہ ملک جلایا گیا ہے، اور لوگ ایندھن کی مانند ہیں۔ کوئی اپنے بھائی پر رحم نہیں کرتا، اور کوئی داہنی طرف سے چھینے گا پر بھوکا رہے گا، اور وہ بائیں طرف سے کھائے گا پر سیر نہ ہوگا۔ ان میں سے ہر ایک آدمی اپنے بازو کا گوشت کھائے گا۔ یسایہ 65 باب 11 سے 12 آیت۔ لیکن تم جو خداوند کو ترک کرتے اور اس کے کوہ مقدس کو فراموش کرتے، اور مشتری کے لیے دسترخوان چنتے، اور زہرہ کے لیے شراب ممزوج کا جام پر کرتے ہو، میں تم کو گن گن کر تلوار کے حوالہ کروں گا، اور تم سب ذبح ہونے کے لیے خم ہوگے، کیونکہ جب میں نے بلایا تو تم نے جواب نہ دیا، جب میں نے کلام کیا تو تم نے نہ سنا، بلکہ تم نے وہی کیا جو میری نظر میں برا تھا، اور وہ چیز پسند کی جس سے میں خوش نہ تھا۔ یسایہ 8 باب 7، 21 اور 22 آیت۔
اس لیے اب دیکھ، خداوند دریائے فرات کے سخت شدید سیلاب کو یعنی شاہ اسور اور اس کی ساری شوکت کو ان پر چڑھا لائے گا، اور وہ اپنے سب نالوں پر اور اپنے سب کناروں سے بہ نکلے گا۔ تب وہ ملک میں بھوکے اور خستہ حال پھریں گے، اور یوں ہوگا کہ جب وہ بھوکے ہوں تو جان سے بیزار ہوں گے اور اپنے بادشاہ اور اپنے خدا پر لعنت کریں گے، اور اپنے منہ آسمان کی طرف اٹھائیں گے، پھر زمین کی طرف دیکھیں گے، اور ناگہاں تنگی اور تاریکی یعنی ظلمت اندوہ اور تیرگی میں کھدیڑے جائیں گے۔ یسایہ 5 باب 14 آیت۔ پس پاتال اپنی ہوس بڑھاتا ہے اور اپنا منہ بے انتہا پھاڑتا ہے، اور ان کے شریف اور عام لوگ اور گوائی اور جو کوئی ان میں فخر کرتا ہے اس میں اتر جائیں گے۔ بچوں، یہ کیسی دہشت ناک بات ہے؟ یسایہ نے صاف کہہ دیا۔ اسور یعنی میرے قہر کے عصا پر افسوس، جو لٹ اس کے ہاتھ میں ہے سو میرے قہر کا ہتھیار ہے۔ جو خدا سے کیا عہد بھول جاتے ہیں، خدا کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتے ہیں، خدا نے کہا وہ موت کے اندھے گھڑے میں جا پڑیں گے، اندھی تاریکیاں انہیں گھیر لیں گی۔ بچوں، کیا اسرائیلیوں نے یسایہ کی تنبیہ پر کان دھرے؟ یسایہ 42 باب 23 سے 25 آیت۔ تم میں کون ہے جو اس پر کان لگائے، جو آئندہ کی بابت توجہ سے سنے؟ کس نے یعقوب کو حوالہ کیا کہ غارت ہو، اور اسرائیل کو کہ لٹیروں کے ہاتھ میں پڑے؟ کیا خداوند نے نہیں جس کے خلاف ہم نے گناہ کیا؟ کیونکہ انہوں نے نہ چاہا کہ اس کی راہوں پر چلیں، اور وہ اس کی شریعت کے تابع نہ ہوئے، اس لیے اس نے اپنے قہر کی شدت اور جنگ کی سختی کو اس پر ڈالا، اور اسے ہر طرف سے آگ لگ گئی، پر وہ اسے دریافت نہیں کرتا۔ وہ اس سے جل جاتا ہے پر خاطر میں نہیں لاتا۔ نبی کا بلاوا۔ بچوں، یسایہ کو بربادی کی دردناک اذیتوں کا احساس تھا، اگرچہ لوگوں کو خدا کی وارننگ پر نہ تو کوئی فکر اور نہ ہی کوئی افسوس ہوا، تاہم یسایہ ایک نبی کی ذمہ داری لیے اٹھا، نافرمان باغی قوم کو اس کا قصور سنایا، لوگوں کے لیے دعا کی، خدا کے حضور گڑ گڑا کر ایک نبی کے طور پر ان کے لیے بخشش مانگی۔ یسایہ 63 باب 15 سے 16 آیت۔ آسمان پر سے نگاہ کر اور اپنے مقدس اور جلیل مسکن سے دیکھ، تیری غیرت اور تیری قدرت کے کام کہاں ہیں؟ تیری دلی رحمت اور تیری شفقت جو مجھ پر تھی موقوف ہو گئی۔ یقیناً تو ہمارا باپ ہے، اگرچہ ابراہم ہم سے ناواقف ہو اور اسرائیل ہم کو نہ پہچانے، تو اے خداوند ہمارا باپ اور فدیہ دینے والا ہے، تیرا نام ازل سے یہی ہے۔ یسایہ 64 باب 4 سے 9 آیت۔ کیونکہ ابتدا ہی سے نہ کسی نے سنا، نہ کسی کے کان تک پہنچا،
اور نہ آنکھوں نے تیرے سوا ایسے خدا کو دیکھا جو اپنے انتظار کرنے والے کے لیے کچھ کر دکھائے۔ تو اس سے ملتا ہے جو خوشی سے صداقت کے کام کرتا ہے، اور ان سے جو تیری راہوں میں تجھے یاد رکھتے ہیں۔ دیکھ تو غضبناک ہوا کیونکہ ہم نے گناہ کیا اور مدت تک اسی میں رہے۔ کیا ہم نجات پائیں گے؟ اور ہم تو سب کے سب ایسے ہیں جیسے ناپاک چیز، اور ہماری تمام راست بازی ناپاک لباس کی مانند ہے، اور ہم سب پتے کی طرح کملا جاتے ہیں، اور ہماری بد کرداری آندھی کی مانند ہم کو اڑا لے جاتی ہے، اور کوئی نہیں جو تیرا نام لے، جو اپنے آپ کو آمادہ کرے کہ تجھ سے لپٹا رہے، کیونکہ ہماری بد کرداری کے سبب سے تو ہم سے روپوش ہوا اور ہم کو پگھلا ڈالا۔ تو بھی اے خداوند تو ہمارا باپ ہے، ہم مٹی ہیں اور تو ہمارا کمہار ہے، اور ہم سب کے سب تیری دستکاری ہیں۔ اے خداوند غضبناک نہ ہو اور بد کرداری کو ہمیشہ تک یاد نہ رکھ۔ دیکھ ہم تیری منت کرتے ہیں، ہم سب تیرے لوگ ہیں۔ یسایہ نے لوگوں کو توبہ کی طرف بلایا۔ بچوں، یسایہ متواتر دعا کرتا اور یہی کہتا رہا کہ خدا اور اسرائیل کے درمیان جو رشتہ زمانہ قدیم سے قائم ہے، لا تبدیل اور ابدی ہے، چنانچہ خدا کا قہر دھیما ہو جائے گا۔ یسایہ نے لوگوں پر زور دیا کہ تباہی کے ٹوٹ پڑنے سے پہلے توبہ کر کے خدا سے معافی مانگ لیں۔ یسایہ 1:16 سے 18 آیت۔ اپنے آپ کو دو، اپنے آپ کو پاک کرو، اپنے برے کاموں کو میری آنکھوں کے سامنے سے دور کرو، بد فعلی سے باز آؤ، نیکوکاری سیکھو، انصاف کے طالب ہو، مظلوموں کی مدد کرو، یتیموں کی فریاد رسی کرو، بیواؤں کے حامی ہو۔ یسایہ نے لوگوں سے کہا اگر وہ خدا کی پسندیدہ راہوں پہ چلیں تو خدا ان سے وعدے قائم کرے گا۔ خدا کے وعدے۔ اب خداوند فرماتا ہے، آؤ ہم باہم حجت کریں، اگرچہ تمہارے گناہ کرمزی ہوں وہ برف کی مانند سفید ہو جائیں گے، اور ہر چند وہ ارغوانی ہوں تو بھی اون کی مانند اجلے ہوں گے۔ خدا نے وعدہ کیا لوگ چاہے گناہوں میں کتنے ہی گہرے ڈوبے ہوں، اگر اپنی بدکار راہوں سے لوٹ آئیں خدا ان کی بخشش فرما دے گا۔ تب یسایہ نے اس موقع پر لوگوں سے کہا، یسایہ 55:6 سے 7 آیت۔ جب تک خداوند مل سکتا ہے اس کے طالب ہو، جب تک وہ نزدیک ہے اسے پکارو۔ شریر اپنی راہ کو ترک کرے اور بد کردار اپنے خیالوں کو، اور وہ خداوند کی طرف پھرے اور وہ اس پر رحم کرے گا، اور ہمارے خدا کی طرف، کیونکہ وہ کثرت سے معاف کرے گا۔
بابل کے عروج و زوال کی پیش بینی۔ یسایہ نے لوگوں کو اسور کی طرف سے خبردار کیا کہ وہ موت کی مانند منہ پھاڑے ان کی طرف بڑھ رہا ہے کہ ان کے سب شرفاء کو، ان کے جنگجوؤں اور عیش پرستوں سمیت سب کو نگل جائے۔ اس کے علاوہ یسایہ نے 100 سال بعد بابل کے عروج کی پیش بینی بھی کی۔ یسایہ 13 باب 3 سے 6 آیت۔ میں نے اپنے مخصوص لوگوں کو حکم کیا، میں نے اپنے بہادروں کو جو میری خداوندی سے مسرور ہیں بلایا ہے کہ وہ میرے قہر کو انجام دیں۔ پہاڑوں میں ایک ہجوم کا شور ہے، گویا بڑے لشکر کا، مملکتوں کی قوموں کے اجتماع کا غوغا ہے۔ رب الافواج جنگ کے لیے لشکر جمع کرتا ہے، وہ دور ملک سے آسمان کی انتہا سے آتے ہیں۔ ہاں، خداوند اور اس کے قہر کے ہتھیار تاکہ تمام ملک کو برباد کریں۔ اب تم واویلا کرو، کیونکہ خداوند کا دن نزدیک ہے، وہ قادر مطلق کی طرف سے بڑی ہلاکت کی مانند آئے گا۔ اسی دوران یسایہ نے بابل کی تباہی کی پیش بینی بھی سنا دی۔ یسایہ 13 باب 19 اور 22 آیت۔ اور بابل جو مملکتوں کی حشمت اور کسدیوں کی بزرگی کی رونق ہے، سدوم اور امورا کی مانند ہو جائے گا جن کو خدا نے الٹ دیا، اور گیدڑ ان کے عالی شان مکانوں میں اور بھیڑیے ان کے رنگ محلوں میں چلائیں گے۔ اس کا وقت نزدیک آ پہنچا ہے اور اس کے دنوں کو اب طول نہیں ہوگا۔ بچوں، یہ بابل کہاں ہے؟ یسایہ نے نبوت کی کہ 100 سال بعد بابل کی ابھرتی ہوئی قوت اسور کو زیر کر لے گی۔ اس نے اسور اور بابل کے عروج و زوال کی پیش بینی کے ساتھ ساتھ دوسری قوموں کی عدالت کا تذکرہ بھی کیا۔ خدا زمین پر اپنی طاقت و قدرت سے اپنے لوگوں کی مدد کے لیے سب کچھ کر سکتا ہے، اور یہ بھی کر سکتا ہے کہ اپنے لوگوں کی عدالت کے لیے انہیں سزا بھی دے، کیونکہ ہمارا خدا ساری کائنات کا نظام چلاتا ہے۔ ماضی، حال اور مستقبل کا ہر معاملہ اسی کے ہاتھوں میں ہے۔ وہ 54 برس جن میں یسایہ نبوت کرتا رہا، اس نے محض اسور اور بابل کے عروج و زوال کی باتیں ہی نہیں کی، بلکہ آنے والے مسیحا کی خوشخبری دی اور دنیا کے انجام کی باتیں بھی کی۔ بچوں، جب یسایہ نے خدا سے کہا، میں حاضر ہوں، مجھے بھیج، تب وہ خدا کی مکمل تابع داری کا فیصلہ کر چکا تھا۔ وہ خدا کی زبان بن گیا اور قوم کو خدا قادر کی رضا سمجھاتا رہا۔ بچوں، ہم بھی اکثر دعائیں مانگتے اور خدا کے حضور دعوے کرتے ہیں، اے مالک، ہمیں تجھ سے محبت ہے، اور اکثر ان الفاظ کا استعمال میری خواہش ہے خدا کی راہوں پہ چلوں، یا لفظوں کا یہ چناؤ، میں تو خدا کا ایک اچھا بیٹا بننا چاہتا ہوں۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم بسا اوقات ایسا کہہ تو دیتے ہیں مگر پھر بھول جاتے ہیں۔ ہم اپنی ہی مانگی دعاؤں پر قائم نہیں رہتے۔ آئیں دعا کریں۔ پیارے خدا، جب یسایہ نے کہا مجھے بھیج، تو اس کے بعد وہ 54 سالوں تک تیری خدمت کرتا رہا۔
اے خدا 54 سال تو بڑی طویل مدت بنتی ہے. سرکش اور سخت دل اسرائیلیوں کو جنوبی سلطنت اور دوسری بہت سی اقوام کو تیری عدالت کی خبر دیتے رہنا اس کی ذمہ داری تھی. اسے ضرور ہی کڑی مخالفت اور حقارت بھری ناگزیر راہوں پہ چلنا پڑا ہوگا، مگر وہ بڑی ہی دلیری سے تیرے حضور چلتا رہا. خدایا ایسی مستقل مزاجی، وفاداری اور دلیری تو نہایت عمدہ اور قابل قدر چیز ہے. اے خدا میری مدد فرما، میں روز بروز تیری محبت میں بڑھتا جاؤں، تیری خدمت کی راہوں میں بڑھتا جاؤں. مجھے یسایہ جیسا بنا دے کہ زندگی بھر وفاداری سے تیری خدمت کرتا رہوں. پیارے خدا میں تیری ستائش کرتا ہوں کہ تو ہی ساری کائنات کا مالک ہے اور سارے زمانے تیرے ہی اشارے اور حکم کے منتظر رہتے ہیں. مہربانی سے مجھے اپنی راہیں سکھا دے، ایسا دل دے جو تیری بزرگی مانے، کیونکہ قوموں کا دار و مدار تیرے ہی ہاتھوں میں ہے، اور خاص طور پر میری زندگی کے صبح شام. پیارے باپ I love you، یسوع کے نام میں آمین. بائبل کی یاد کرنے کی آیت. اس وقت میں نے خداوند کی آواز سنی جس نے فرمایا میں کس کو بھیجوں اور ہماری طرف سے کون جائے گا؟ تب میں نے عرض کی میں حاضر ہوں، مجھے بھیج. یسایہ 6 باب 8 آیت.